أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ کو معلوم ہے کہ آج ختم نبوت اور اس کے لوازم پر غور کرنا ہے. کل جو کچھ عرض کیا جا چکا ہے اس کا خلاصہ ذہن میں مستحضر کر لیجئے. سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی وہ یہ تھی کہ ایمان کے جس کی بنیاد پر اسلام کا پورا قصر تعمیر ہوتا ہے اس کا حاصل کہہ لیں، اس کا نتیجہ کہہ لیں، اس کا لب لباب کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی اصل میں تو وہ ہے کہ جو موت کے بعد شروع ہو. یہ زندگی جسے دنیاوی زندگی کہا جانا چاہیے اس اصل کتاب زندگی کے ایک صرف دیباچے اور مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی اصل حیثیت ایک امتحانی وقفے کی. اس امتحان کے نتیجے کا اعلان ہوگا یوم الآخر، اور پھر اس نتیجے کا ظہور اس پوری ابدی زندگی میں، ہمیشہ کی زندگی میں جاری رہے. دوسری بات یہ عرض کی گئی کہ اس محاسبہ اخروی کی اولین اساس وہ استعدادات فطریہ ہیں کہ جو انسان میں ودیت کیے گئے اور جن سے مسلح کر کے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا. سماعت ہے، بصارت ہے، عقل و شعور ہے، نیکی اور بدی کی تمیز ہے. یہ تو بنیادی استعدادات ہیں کہ جن سے مسلح ہو کر انسان اس دارالامتحان میں وارد ہوا. اس سے آگے بڑھیے تو آئینہ قلب ہے جو آئینہ جہاں نما ہے. اس میں معرفت ربانی بھی موجود ہے، محبت خداوندی بھی موجود ہے، پھر انسان میں وہ روح ربانی بھی ہے جس کی وجہ سے اس کا ایک رجحان عالم علوی کی طرف، عالم ملکوت کی طرف رہتا ہے.
مغربی مفکرین نے بھی انسانی شخصیت کے اس پہلو کا مشاہدہ کیا اور اسے ڈیوائن سپارک سے تعبیر کیا. ایک شعلہ ملکوتی ہے انسان کے اندر، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. صرف حواس خمسہ دے کر ہی انسان کو نہیں بھیجا گیا، اور بھی بہت سی استعدادات ہیں کہ جو اس میں بدیت کی گئی. ان کی بنیاد پر ہر انسان اس امتحان میں مبتلا کیا گیا. وہ مسئول ہے، جواب دہ ہے، مکلف ہے، اکاؤنٹیبل ہے، رسپانسبل ہے. کل مجھے خوشی ہوئی، کل کی تقریر کے بعد ایک نوجوان نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ مسئلہ آج پہلی مرتبہ سمجھ میں آیا ہے کہ جن لوگوں تک دعوت نبوت نہیں پہنچتی وہ بھی مسئول ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ان کی مسئولیت کا درجہ ذرا کمتر رہے گا، اور جن تک دعوت نبوت اور رسالت پہنچ جائے ان پر چونکہ اتمام حجت ہو جاتا ہے، لہذا ان کی مسئولیت بڑھ جائے، ورنہ مسئول ہر انسان ہے. تیسری بات جو لفظ کی گئی وہ یہ کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ رحمت خداوندی کا مظہر. انسان اگرچہ مسئول اپنی ان فطری استعداد کی بنیاد پر ہے، لیکن رحمت خداوندی نے نبوت اور وحی اور رسالت اور انزال کتب کا سلسلہ جاری کیا. انسان کی ان فطری استعدادات کو تقویت پہنچانے کی. اس کے قلب میں نور معرفت ہے لیکن دھندلا جاتا ہے، اس پر گردہ آ جاتا ہے، یہ آئینہ مقدر ہو جاتا ہے. نور وحی جو ہے وہ اس کو اجاگر کرتا ہے، اس سے یہ منور ہو جاتا ہے. تو رحمت خداوندی متقاضی ہوئی. وہ جو تخلیق کے سلسلے میں ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ من نہ کردم خلق تا سودے کنم بلکہ تا بر بندگاں جودے کنم. یہ سلسلہ خلق بھی رحمت خداوندی کا مظہر، اور اس پر مزید رحمت اللہ کی نبوت و رسالت اور انزال وحی بعثت انبیاء کی شکل میں، تاکہ انہی استعدادات فطریہ کو تقویت حاصل. اس کا حاصل جو ہے وہ میں کل سورہ نساء کی اس آیت کے حوالے سے بیان کر چکا. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا تاکہ انسان کے پاس خدا کے مقابلے میں کوئی حجت، کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی دلیل باقی نہ رہے. اسے قطع عذر سے بھی تعبیر کر لیجئے، اتمام حجت سے بھی تعبیر کر لیجئے. اللہ کی حجت اولا تو انسان پر قائم ہے. سمع و بصر سے تمہیں نوازا، عقل و شعور سے تمہیں مسلح کیا، نیکی اور بدی کی تمیز تمہارے اندر ودیت کی، اپنی معرفت کا ایک دیا تمہارے قلب میں روشن کیا، اپنی محبت کی ایک سلگتی ہوئی آگ تمہاری روح کے اندر رکھی. یہ سب کچھ ہے کہ جن پر حجت اولا کی بنیاد، اور اس حجت کا اتمام ہو جاتا ہے اس نور وحی کے بعد، بعثت انبیاء کے بعد، ارسال رسل کے بعد، انزال کتب کے بعد، کہ اب کسی کے پاس اپنی غلط روی کے لیے کوئی عذر موجود ہے. چنانچہ انبیاء اور رسل امتوں کے محاسبے کے وقت قیامت کے دن عدالت اخروی میں سرکاری گواہوں کی حیثیت سے پیش ہو. وہ ٹیسٹیفائی کریں گے، گواہی دیں گے کہ اللہ تیری ہدایت جو ہم تک پہنچی ہم نے بلا کم و کاس ان تک پہنچا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ وہ دن کیسا ہوگا جب کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف۔ اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں، ایک تو میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ رسولوں کی آمد کے بعد نہ صرف یہ کہ آخرت میں کوئی عذر نہیں رہے گا انسان کے پاس، اس دنیا میں بھی جس قوم کی طرف رسول کو بھیج دیا جائے اس کو پھر کوئی رعایت نہیں دی جائے، اس کا فیصلہ چکا دیا جائے، اس لیے کہ رسولوں کی آمد کے بعد بھی اگر وہ اپنی کج روی پر مصر رہی، قوم اپنی غلط روی پر اڑی رہی، اپنے کفر اور شرک کے اوپر قائم رہی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب اس میں خیر کا کوئی پہلو باقی ہی نہیں رہا۔ اب یہ خس و خاشاک کے مانند ہے، زمین کی پیٹھ کا بوجھ ہے جس سے اس زمین کو نجات دلا دینے ہی میں عافیت ہے۔ چنانچہ رسولوں کے بعد اگر قوم اعراض اور انکار پر اڑی رہتی ہے تو عذاب استیصال آتا رہا، وہ عذاب کے جس سے وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم شعیب اور قوم لوط اور آل فرعون، ان کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا۔ ایک دوسرا اس کا اور نتیجہ ہے، اس کو بھی ذہن نشین کیجیے۔ چونکہ بعثت رسل سے مقصد ہے اتمام حجت، لہذا رسولوں کے باب میں سنت یہ قرار پائی کہ ہر قوم میں اس ہی میں سے کسی کو رسول بنا کر کھڑا کیا جائے، کوئی اجنبیت کا پردہ حائل نہ رہے، کوئی مغایرت کا پردہ حائل نہ رہے۔ اسی بنا پر انسانوں کے پاس انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے، اور اکثر و بیشتر اسی قوم کے افراد کو بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ استثناءات کوئی ہوں گی، لیکن قانون یہی ہے کہ اسی قوم کا کوئی فرد ہو، اس کی زندگی ان کی نگاہوں کے سامنے گزری ہو، اس کے سیرت و کردار، اس کی صداقت و امانت کے وہ خود گواہ ہو، انہی کی زبان بولتا ہوا ہے، کسی نوع کا کوئی حجاب، کسی نوع کی کوئی مغایرت، کسی نوع کا کوئی پردہ حائل نہ رہے، تاکہ اتمام حجت بتمام و کمال۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہماری تاریخ اسلام، در حقیقت اس کا آغاز تو ہوتا ہے حضرت آدم، وہ پہلے انسان بھی اور پہلے نبی بھی۔ تاریخ انسانیت اور تاریخ نبوت یہ بالکل متوازی۔ قافلہ انسانیت بھی ارتقائی مراحل طے کرتا رہا، اور نبوت نے بھی ارتقائی مراحل طے کیے۔ کل میں عرض کر چکا ہوں، مغالطہ نہ ہو، جہاں تک نبی کے اپنے ذاتی شعور کا تعلق ہے وہ وحبی ہوتا ہے، اکتسابی نہیں ہوتا۔ وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کا شعور بھی مکمل تھا، لیکن بحیثیت مجموعی نسل آدم اس نے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس پر عہد طفولیت بھی آیا ہے، عقل اور شعور کی پختگی کا دور بھی آیا ہے، اور اسی کی نسبت سے وحی بھی نازل ہوتی رہی ہے، کتابیں اترتی رہی ہیں، شرائع میں فرق ہوتا رہا ہے، تفصیلی احکام بدلتے رہے۔ تو ایک طرف قافلہ انسانیت ارتقائی مراحل طے کر رہا ہے، اور ساتھ کے ساتھ قافلہ نبوت بھی ارتقائی مراحل سے گزر رہا ہے۔ کہاں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اپنے کمال کو پہنچ گئی، رسالت اپنے تکمیلی مرحلے تک پہنچ گئی، نتیجتاً نبوت ختم ہو گئی۔
کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ محض ختم نبوت کو نہ سامنے رکھیے، وہ صحیح ہے، اپنی جگہ ہے، اٹل ہے، لیکن اس کا اہم تر پہلو جو ہے وہ اتمام نبوت اور تکمیل رسالت ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی اتمام نبوت اور تکمیل رسالت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے فہم میں اپنوں نے بھی ٹھوکریں کھائی ہیں اور دوسروں نے بھی بڑی زبردست غلطیاں۔ میں دوسروں کا ذکر پہلے کر رہا ہوں، ٹوائن بھی اس دور کا فلسفہ تاریخ کا بہرحال ایک مسلمہ مرتبے کا حامل شخص ہے۔ اس کا ایک جملہ ہے، اور یہ ایک جملہ ایک پوری ذہنیت کی غمازی کرتا ہے۔ محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman۔ اصول یہ ہے تنقید کا اصول، تنقید ہونی چاہیے ہمدردانہ۔ اس کے معنی کیا ہے کہ جس شخص کی بات پر آپ تنقید کر رہے ہو پہلے ہمدردی کے ساتھ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، وہ کیا چاہ رہا ہے، پھر جو نقد و جرح آپ کو کرنی ہے کیجیے۔ تو ذرا ہمدردانہ طور پر سمجھیے اس نے کیا کہا ہے، کہنا کیا چاہا ہے، اس کے ذہن کی اصل الجھن کیا ہے۔ ان کا جو تصور نبوت ہے وہ عیسائی ہے، چاہے کتنا ہی ملحد ہو جائے کوئی انسان، یہ جو مذہبی روایات ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑا کرتی، وہ انسان کے فکر کے اندر رچی بسی ہوتی۔ بہرحال وہ عیسائیت، تورات پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، نبوت کا ایک تصور ان کے ذہن میں بنا ہے۔ اس تصور نبوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سما نہیں رہی۔ وہ اتنا چھوٹا سانچہ ہے، اس لیے کہ وہ نبوت کا سانچہ ہے، ختم نبوت کا نہیں ہے، اتمام نبوت کا نہیں ہے، تکمیل رسالت کا نہیں ہے۔ وہ اس بات سے تولنا چاہ رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس سے حضور کو تولا نہیں جا سکتا، لہذا وہ اپنے فہم کے مطابق دیکھتے ہیں تو حضور کی مکی زندگی انہیں نظر آتی ہے کہ یہ تو نبوت کے سانچے میں فٹ بیٹھتی ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، کچھ حواریین ہے، صحابہ ہیں، ان کی تربیت ہے، حضرت مسیح کوہ زیتون پر واز فرما رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر واز فرما رہے ہیں، مطابقت نظر آئی۔ حضرت مسیح کے ساتھ چلتے پھرتے حواری ہے، ساتھ ساتھ اب یہاں شام یہاں صبح وہاں، یہاں یہ ہے کہ بیت ارقم ہے، ایک مرکز ہے، تربیت ہے، تعلیم ہے۔ اگر حضرت مسیح کو ستایا جا رہا ہے تو یہاں حضور کو بھی ستایا جا رہا ہے، وہ بھی اپنے ستانے والوں کو دعائیں دے رہے ہیں، یہ بھی اپنے ستانے والوں کو دعائیں دے رہے ہیں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد مدنی دور جو ہے وہ ان کے کسی سانچے میں فٹ نہیں بیٹھتا، یہ تو انبیاء کا، اب ان کا جو نقشہ انبیاء کا ہے وہ ذہن میں رکھیے۔ عیسائیوں کے لیے نبوت کا آئیڈیل جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ان کے نزدیک نبی سے کچھ برتر، کچھ اور شے ہیں، اگرچہ عیسائیوں میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے موحدین رہے ہیں جو تثلیث کے قائل نہیں، اب بھی وہ یہوواز وٹنسز جو ہے ان کا ایک رسالہ بھی، وہ واچ ٹاور غالباً کبھی کبھی ان کے لوگ یہاں گھومتے ہیں، وہ تثلیث کے قائل نہیں، حضرت مسیح کو صرف رسول مانتے ہیں
ہمارے اور ان کے مابین فرق صرف اب یہ رہ گیا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، باقی وہ جو تسلیس ہے اس کے وہ قائل نہیں۔ تو ان کے اعتبار سے، عام لوگوں کے اعتبار سے نبوت کا ایک نمونہ حضرت یحییٰ، اور ان لوگوں کے اعتبار سے ان میں جو موحدین ہیں تو نبوت کا کامل نمونہ حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، اور ان دونوں کی زندگی کے اعتبار سے وہ مدنی دور کی کہیں کوئی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ وہ تو مکی دور جو ہے وہ تو اس کے مطابق موافق نظر آتا ہے، اور یہاں حضور بھی ان کے اس قول کے مطابق ناکام ہو گئے، مکے سے تو نکلنا پڑا۔ تو محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ۔ مدینے میں آنے کے بعد انہیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک بالکل دوسری شان ہے، اب ایک اسٹیٹس مین ہے، ایک مدبر ہے، ایک سیاست دان ہے، ایک سپہ سالار ہے، یہ حیثیتیں ہیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جو نمایاں ہو کر آ رہے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک جملہ دیکھیے ٹوائنبی کا، اور پھر آپ 2 والیومز میں دیکھیے سیرت النبی پر کتاب پروفیسر مونگومری واٹ کی۔ ہمارے ہاں سیرت کانفرنس سرکاری سطح پر ہوئی تھی، ان کو بلایا گیا تھا، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، یہ علیحدہ والیوم وہ علیحدہ والیوم، اور ذہن میں رکھیے ان کے ذہن میں وہی ہے تقسیم، یہ ایک محمد نہیں ہے، 2 محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں کہہ لیجئے نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایک انسان کے 2 چہرے ہیں، 2 روپ ہیں، اور اس کا کنٹراسٹ نمایاں کرنے کے لیے جدا جدا والیومز میں اس کو لایا جا رہا ہے۔ ہمارے کچھ نیک دل لوگ، سادہ لو لوگ، جو تعریفیں اس نے کی ہے حضور کی، آپ کے تدبر کی، آپ کی دور اندیشی کی، آپ کی معاملہ فہمی کی، ان تعریفوں سے خوش ہو جاتے، حالانکہ اس میں جو زہر چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ محمد اگر قابل تعریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بحیثیت مدبر ہیں، بحیثیت سیاستدان ہیں، بحیثیت سپہ سالار ہیں، بحیثیت ایک دور اندیش انسان ہے، بحیثیت ایک معاملہ فہم انسان ہے۔ محمد کی تعریف صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول نہیں ہے، یہ ہے اصل میں زہر کے جو سے تھے۔ بہرحال یہ تو وہ ٹھوکریں ہیں جو اوروں نے کھائیں، کچھ جان بوجھ کر بھی کھائیں، کچھ تعصب کے پردے بھی ہائل گئے۔ ہمارے یہاں اس تصویر کا بالکل دوسرا رخ نظر آئے گا۔ ہمارا سارا مطالعہ سیرت، اکثر و بیشتر ساری تقاریر سیرت، محفل میلاد کے سارے بیانات، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ایک بالکل سپر نیچرل، ایک ما فوق البشر ہستی کا ایک تصور ہے کہ جو سامنے آتا ہے۔ ہیومن لیول پر، انسانی سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا اور آپ کے اصل کارنامے کی عظمت کو سمجھنا اور جانچنا، ایسیس کرنا، اس کی ہمارے ہاں کوئی کچھ نہیں۔ ایک بہت عمدہ جملہ کہا ہے مفتی محمد حسین نعیمی صاحب نے، بڑا پیارا، اور اسے میں کوٹ خاص طور پر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ تعلق رکھتے ہیں اس مکتب فکر سے جس کو عام طور پر بریلوی مکتب فکر کہا جاتا ہے، لیکن دیکھیے کتنا عمدہ جملہ ہے۔ انہوں نے فرق کیا، اللہ کی صرف اطاعت ہوگی اور محمد کی اطاعت بھی ہوگی، اتباع بھی ہوگا۔ اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ جو کچھ کہتا ہے وہ کرو، جو کچھ وہ کرتا ہے وہ تو تم کر ہی نہیں سکتے، وہ تو خالق ہے، اس کی شان تو کن فیکونی ہے۔
وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فإنما يقول له كن فيكون، کیسے اتباع کرو گے؟ وہاں تو صرف یہ کہ جو کچھ وہ کہتا ہے کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ حلال وہ حرام، اطاعت ہو گئی۔ اور نبی کے ساتھ رشتہ دوہرا ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ بھی کرو، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ بھی کرو۔ دیکھیے کس قدر عمدہ بات، اور اسے عام کیجئے ان کے حوالے سے، اس لیے کہ بہرحال کریڈٹ انہیں کو جانا چاہیے۔ میں نے ایک بات کا بار بار میں نے حوالہ دیا پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کے حوالے سے، حق و حقدار رسید، جب بھی بات وہ کہوں گا ان کا حوالہ دوں گا، اور اب جب بھی یہ بات کہوں گا مفتی صاحب کا حوالہ دوں گا۔ بہت پیاری بات ہے، لیکن اب سوچئے اس کے لیے لازم ہے کہ سیرت کا وہ نقشہ تو لوگوں کے سامنے لاؤ کہ محمد نے جو کچھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم انسانی سطح پر کیا، ان تمام موانع کے الرغم کیا ہے جو کسی بھی انسان کو پیش آ سکتے ہیں، ان تمام مصائب اور تکالیف کو جھیل کر کیا ہے جو کسی بھی انقلابی جد و جہد میں پیش آتے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے، کس کا ہے یہ نہیں بتاؤں گا، شعر اچھا ہے کہ اس راہ میں جو شب پہ گزرتی ہے تو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، جو سب پہ گزرتی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری۔ ہمارے ہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو بھی نقشہ ہے اس کو آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرستش کی شے، قابل پرستش ایک وجود، ایک آرٹیکل آف ورشپ جو بنا دیا گیا، لیکن وہ نقشہ سامنے نہیں آتا کہ جس سے کوئی درس عمل ملے، جس سے کچھ کرنے کا داعیہ بیدار ہو، جس سے آپ کے نقش قدم کے اتباع کا جذبہ ابھرے۔ تو یہ دو انتہائیں ہیں، ان دونوں کے بین ہے سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے، میں نے آپ ایک لفظ استعمال کیا تھا ایسس کرنا، کارنامہ حیات۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے جس شخص کے بھی کارنامہ حیات کو آپ ایسس کرنا چاہیں، معین کیجئے کہ پہلے اس کا مقصد کیا ہے، تبھی تو معلوم ہوگا کہ کس حد تک اس کی تکمیل ہوئی اور کس طرز سے تکمیل ہوئی۔ پہلے اس مقصد کا تعین ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آج یہ آیہ مبارکہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کے ذرا ایک ایک لفظ پر اچھی طرح غور کر کے اسے سمجھیں۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں 3 مقامات پر یوں کہ تو بغیر کسی ایک شوشے کے فرق کے وارد ہوئے، 2 مقامات پر اس کے بعد الفاظ آتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور ایک مقام پر الفاظ آتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یعنی آیت کے آخری الفاظ میں فرق ہے، لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں آپ کے سامنے، یہ بعین ہی بغیر کسی شوشے کے فرق کے یہ الفاظ قرآن مجید میں 3 مرتبہ۔ اس کی اہمیت ان الفاظ کی اسی سے ظاہر ہو گئی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ووکیبلری کی کمی نہیں، اور عربی زبان کا دامن جو ہے تنگ نہیں، اپنی وسعت کے اعتبار سے ضرب المثل ہے عربی زبان، اور اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ اللہ کی ووکیبلری شارٹ نہیں۔ اس کے باوجود انہی الفاظ کو دوہرا کر لانا جس معاملے میں بھی ہوا ہے وہ یقیناً ان الفاظ کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ حضور کے لیے 3 دفعہ آئے،
اور یہ الفاظ کسی دوسرے رسول کے لیے ایک مرتبہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے آس پاس کے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان آیات کا خصوصی تعلق ان الفاظ کا بعثت محمدی سے ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ رسالت محمدی کی غرض و غایت کے لیے یہ الفاظ خصوصی اہمیت کے حامل۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء بڑی مارکت الآراء کتاب ہے، خلافت پر بھی گفتگو ہونی ہے اسی سلسلہ تقاریر میں، اس لیے اس کتاب کا حوالہ بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چند آیات کو انہوں نے بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ضمن میں مرکزی اہمیت کی حامل قرار دیا ہے، ان میں سر فہرست کیا ہے۔ بلکہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے مجھے بتایا تھا کہ کسی جگہ شاہ صاحب کی تصانیف میں انہیں یہ جملہ بھی ملا کہ یہ آیت پورے قرآن مجید کا محور ہے، عمود ہے، اس کو سمجھیں گے تو قرآن مجید سمجھ میں آئے گا، کلید ہے فہم قرآن کے لیے۔ اور میں اب جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ فہم قرآن کی کلید ہو یا نہ ہو، چلیے اس میں ایک اختلاف کی شاید گنجائش نکل آئے، سیرت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے فہم کے لیے یقیناً محور ہے، یقیناً عمود ہے، یقیناً کلید۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے بھی رحمہ اللہ اسے اسلام کے عالمی انقلاب کا عنوان قرار دیا۔ اب اس آیت پر غور کیجئے، هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ یہ ہوا کی ضمیر سابقہ آیات میں اللہ کا ذکر آ رہا ہے، اس کی طرف جا رہی ہے۔ سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں اس سے جو پہلی آیت ہے متصلاً ذرا سا لفظی فرق ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، اب یہاں وہ ہوا کا لفظ جو ہے وہ اس کے ساتھ بالکل جڑ جاتا ہے۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، کوئی مشکل لفظ نہیں، رسول ارسل یرسل ارسالا، بھیجنا، خط ارسال کیا، یہ تو عام اردو میں بولتے ہیں۔ آپ کا مرسلہ خط پہنچا، اس سے مفعول مرسل بنتا ہے، بھیجا ہوا، اور رسول حاصل مصدر بنتا ہے۔ یہاں ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے، جو اولو العزم من الرسل ہیں، انبیاء اور رسل میں خصوصی مرتبے اور شان کے حامل جو برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کے ساتھ کچھ نسبتیں معروف ہیں۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جامع رسالت بتمام و کمال راست آتا ہے شخصیت محمدی پر علیہ صاحب السلام۔ آپ کا امتیازی بخش یہ ہے کہ آپ رسول ہیں، گویا کہ خلت الہی اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی ابراہیم پر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ کلام الہی، اس میں کوئی شک نہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا،
قرآن مجید نے دوسرے انبیاء اور رسل کی اگر کوئی عظمت کا پہلو ہے اس کو چھپایا نہیں، اجاگر کیا۔ یہ تو وہ ہمارے تنگ ذہن ہے کہ جب ہم سیرت النبی کا بیان کرنے آتے ہیں تو اس طور سے کرتے ہیں کہ دوسرے رسولوں کی تنقید کر گزرتے ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں تو جو تعلیم ہے ہمارے ایمان کا جز ہے، لا نفرق بین احد من رسل، اور حضور کی تعلیم تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تواضع کا یہ عالم ہے کہ الفاظ ہیں آپ کے، حکم ہے آپ کا، مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو۔ اور یہ حضرت یونس کون ہے؟ انبیاء اور رسول کی کل جماعت میں سے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے یہ واحد ہیں جن سے کچھ لغزش ہو گئی تھی، خطا ہو گئی تھی، غلطی کا صدور ہو گیا تھا، حکم خداوندی کے آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، دنیا میں سزا ملی ہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس کے بعد توبہ کی ہے، توبہ قبول ہوئی ہے، پھر انہیں وہاں سے نجات ملی ہے۔ یہ واحد ہے پورے انبیاء اور رسول کے اس پورے قصص میں کہ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، یہ ہے واحد واقعہ، اور ان کا نام حضور نے لیا کہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِیمًا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ زبور حمد الہی کے وہ ترانے ہیں کہ جن کا مثل دنیا میں کہیں نہیں۔ وہ جب وہ ترانے الاپا کرتے تھے حمد الہی کے تو پہاڑ وجد میں آتے تھے، پرندے ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان تھا ان پر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت آپ کہیں ایسے ہی گزر رہے تھے، حضرت ابو موسیٰ کے مکان کے قریب سے گزر ہوا، وہ قرآن مجید پڑھ رہے، وہ لہن داؤدی وہاں نظر آیا حضور کو، کافی دیر تک کھڑے حضور وہاں سنتے رہے۔ صبح ملاقات ہوئی، یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز دیا گیا۔ تو ان فضائل کا اعتراف کرنے میں کسی بخل کا کیا کام، اجاگر کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ رسول ہوں، یہ نسبت اپنے عروج کو پہنچ گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کل تھوڑا سا اشارہ ہی کیا تھا نبوت اور رسالت پر۔ نبوت ایک ذاتی حیثیت ہے، رسالت ایک منصب ہے۔ یہ منصب رسالت اپنے نقطۂ عروج اور کلائمیکس کو پہنچا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ اس کے بعد حرف با آیا ہے، بالہدا ودین الحق، حرف جار ہے با، ساتھ ہدایت کے اور دین حق کے، یعنی دو چیزیں دے کر بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک الہدا اور ایک الدین الحق۔ الہدا کیا ہے؟ اس پر اجماع ہے تقریباً کہ مراد ہے قرآن مجید، رہنمائی انسانی فکر کے لیے، انسان کی سوچ کے لیے، کامل رہنمائی ابد الآباد تک کے لیے وہ الہدا ہے۔ ہدایت قرآن مجید اپنے لیے استعمال کرتا ہے گویا کہ اس میں علم کے طور پر، یہ ھدی للناس ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ھدی للمتقین ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں دونوں جگہ بطور اسم آیا، فعل کی صورت میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ الہدا، کامل ہدایت، مکمل ہدایت قرآن مجید دے کر بھیجا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نوع انسانی کے قافلے نے بھی ارتقائی مراحل طے کیے،
ارتقاء کا سفر طے کیا. تقریباً 700 قبل مسیح سے لے کر 600 مسیحی تک، سن عیسوی تک انسانی سوچ اپنی پختگی کو پہنچ گئی. انسان بحیثیت انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا سوچ چکا. اس میں فلاسفہ یونان بھی آ گئے، اس میں فلاسفہ ہند بھی آ گئے، اس میں گوتم بدھ بھی آ گیا، اس میں مہاویر بھی آ گئے، اس میں کنفیوشس بھی آ گیا. جتنے حکماء، فلاسفہ، اہل منطق، یہ جتنے بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے، یہ 1200 سال میں پیدا ہوئے. اور اب وہ الہدا دے. دیکھیے تورات ہدایت نامہ ضرور تھی، الہدا نہیں. اگر وہ الہدا ہوتی، کامل ہدایت، ابدی ہدایت، مکمل ہدایت، ہمیشہ کی ہدایت، تو اسی کو محفوظ کر لیا جاتا. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، وہ محفوظ نہیں ہے. حالانکہ سوچئے کتاب بہرحال وہ بھی اللہ کی تھی، اور اللہ اگر اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا تو کون اس میں تحریف کر سکتا تھا؟ لیکن نہیں. ابھی یہ الکتاب جو ہے یہ ارتقائی مراحل طے کر رہی ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. بڑی اہم آیت ہے سورہ حدید کی. ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا. بینات سے مراد واضح تعلیمات بھی ہیں، معجزے بھی ہیں. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ اتاری الکتاب اور المیزان. یہ الکتاب ہے جو ارتقائی مراحل طے کر رہی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کامل ہو گئی، مکمل ہو گئی، اور اب یہ الہدا قرار پائی پوری نوع انسانی کے لیے تا قیام قیامت. یہی ہدایت ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے. یہاں سے سمجھ لیجئے قرآن کی حفاظت کا ایک براہ راست تعلق جو ہے وہ ختم نبوت کے ساتھ. اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، اگر ابھی کوئی اور ہدایت انسان کو دی جانی ہوتی تو ابھی ختم نبوت غیر منطقی بات ہو جاتی. منطقی بات یہی ہے کہ انسان الہدا کے حامل ہونے کے اہل ہو چکا ہے، اسے یہ الہدا تھما دی گئی تا قیام قیامت. یہ وہی انسان کا ذہنی بلوغ کا معاملہ ہے جس کو علامہ اقبال نے ختم نبوت کے لیے بطور دلیل استعمال کیا. جن حضرات نے علامہ کا وہ مقالہ پڑھا ہو وہ ذرا ذہن میں تازہ کریں. یہ بھی انسان کے ذہنی ارتقاء ہی کا در حقیقت مرحلہ جو آ گیا تھا اس کا تقاضا تھا کہ انسان اب اس عہد طفولیت سے نکل چکا ہے جہاں ہر قدم پر اسے یہ کہا جائے یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کرو اور یہ نہ کرو. ایک ایک قدم پر اس کو یہ بتایا جانا نہیں. ایک بلوغ عقلی بھی ہے جہاں جان کر، جہاں پہنچ کر کہ یہ خود استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک موٹی ہدایت دے دی جائے، بنیادی ہدایت نامہ دے دیا جائے، اور اب اس کو چھوڑا جائے، اجتہاد کا دائرہ کھول دیا جائے. جیسے جیسے حالات بدلے اب اجتہاد کرو. انسان اب واقعہ یہ ہے کہ جدید دور کا انسان نفسیاتی اعتبار سے اس کی جو سائیکولوجیکل کنسٹرکشن ہے وہ بہت زیادہ احکام اور بہت زیادہ تفصیلی انسٹرکشنز کو پسند نہیں کرتا. جس طریقے سے کہ ایک بالغ النظر انسان اس کو پسند نہیں کرے گا، اپنی توہین سمجھے گا کہ ایک ایک ڈیٹیل جو ہے اس کو بتائی جا رہی ہے. اسی طرح نسل انسانی کے عقلی بلوغ کا یہ تقاضا تھا کہ ایک جامع ہدایت دینے کے بعد اب انسان کو ایک آزادی دی جائے. علامہ نے تو یہاں تک یہ بات کہی ہے کہ شخصی اطاعت جو ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نبی شخصاً مطاع ہوتا ہے، وہ اپنی ذات میں مطاع ہے، اس کی اطاعت لازم ہے. نوع انسانی اب عقلی بلوغ کی اس سطح کو بھی پہنچ چکی تھی کہ شخصی اطاعت جو ہے وہ اس پر اب گراں گزرنے والی تھی. لہذا یہاں یہ کیا گیا اب کوئی شخص اپنی ذاتی حیثیت میں مطاع نہیں رہا.
کتاب اور سنت. اب سنت ہمارے پاس جو ہے وہ در حقیقت ایک علمی سرمایہ ہے. کوئی شخص معین یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو. وہ سلسلہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو. نبوت جو ہے وہ تو شخصی اطاعت اس کو لازم کرتی ہے. اس کی ہر بات، اس کے چشم و ابرو کی حرکت جو ہے وہ حکم ہے. اس کا ایسے ہی سرسری طور پر کچھ کہہ دینا وہ حکم شمار ہو جائے گا. وہ کہے نہ صرف عمل کر رہا ہے وہ واجب الاتباع ہو جائے گا. شخصی اعتبار سے یہ بھی در حقیقت وہی عقلی بلوغ نسل انسانی کا، اس کے یہ کرولریز ہیں، اس کے یہ متضمنات ہیں. تو الہدا دے دی گئی اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. اب اگلی چیز ودین الحق. دین حق کیا ہے؟ یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے اور بظاہر مرکب اضافی ہے، حق کا دین. لیکن عام طور پر ترجمہ آپ اس کا دیکھیں گے سچا دین، مرکب توصیفی کی شکل میں ہے. یہ مرکب اضافی. تو عربی زبان میں قاعدہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی مرکب توصیفی بشکل اضافت آتا ہے. دوسرے تجزیہ اگر کریں گے تو حق کا دین حق قول ہے. از روح قرآن ذات حق سبحانہ و تعالی وہ صرف ایک ہے. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وما بعد الحق الا الضلال. الحق جو ہے وہ صرف ذات باری تعالی. تو دین الحق مرکب اضافی بنائیے تو ذات حق کا دین یعنی اللہ کا دین، اور اللہ ہی حق ہے، حق کا دین. اور اس کو اگر مرکب توصیفی سمجھا جائے تو سچا. اب لفظ دین پر آئیے. دانا یا دین و عربی زبان میں آتا ہے بدلے کے لیے یا اطاعت کے لیے. اس کا جو بالکل بنیادی مفہوم ہے وہ بدلہ ہے، جزا و سزا. چنانچہ جو اساس القرآن ہے، ام القرآن ہے سورہ فاتحہ، اس میں یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، جزا و سزا کے دن کا مالک. کہاوت ہے عربی زبان میں کما تدین و تدان، جیسے کرو گے ویسا بھرو گے. اور ایک مصرع ہے بہت مشہور، دناہم کما دانو، جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہم نے بھی ان کے ساتھ کیا. بدلہ، جزا و سزا. یہاں سے یہ لفظ ذرا اور اوپر اٹھتا ہے. جزا و سزا کے ساتھ لازم و ملزوم ہے کوئی قانون، کوئی ضابطہ. اس کی اطاعت کی جائے تو جزا ملے، خلاف ورزی کی جائے تو سزا کی. لہذا دین قانون کے معنی میں بھی مستعمل، دین اطاعت کے معنی میں بھی مستعمل. اور ان سب سے آگے بڑھ کر ذہن میں رکھیے یہ ایک اصطلاح بنی ہے قرآن مجید کی. دین سے مراد ہے ایک پورا نظام زندگی، ایک منظم زندگی. اور منظم زندگی کے لیے لازم ہے کہ اس میں مطاع کا تعین کیا جائے. اب یہ بات پولیٹیکل سائنس کے طلبہ بڑی آسانی سے سمجھیں گے. سب سے پہلا مسئلہ جو طے ہوگا کسی ملک کے نظام میں وہ اس کا کہ ساورن کون ہے، ساورنٹی کس کی ہے. نظام جو بھی بنے گا اس میں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ اختیار کس کا ہے. ہر نظام کسی ایک اختیار کے گرد قائم ہوتا ہے، اس کے تحت وجود میں آتا ہے. جس کا وہ اطاعت کا نظام ہوگا اسی کا وہ دین قرار پائے گا. مثلا قرآن مجید میں آیا دین الملک. سورہ یوسف میں حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے.
اس وقت جو ملکی قانون تھا، بادشاہی نظام کے تحت جو رائج تھا، حضرت یوسف بادشاہ تو تھے نہیں، وہ تو ایک بہت بڑے عہدے پر تھے. قال الملک اوتونی، بادشاہ نے کہا تھا ان کے خواب کی وہ تعبیر سن کر اسے میرے پاس لے آؤ. استخلص لنفسی، میں اسے بس اپنا بنا لوں گا، اپنے پاس اپنا ہی ہم نشین کہہ لے. تو چونکہ اختیار ان کا نہیں تھا، قانون ایک نظام کے تحت جاری تھا، اس میں پکڑ نہیں سکتے تھے، روک نہیں سکتے تھے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے اس بادشاہی قانون یا شاہی نظام کے تحت جو مصر میں رائج تھا. کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے وہ شکل پیدا کر دی، وہ صورت پیدا کر دی کہ جس سے حضرت یوسف اپنے بھائی کو روک سکے. اب دین الملک کو سمجھ لیجئے، جہاں مختار مطلق ہے بادشاہ، حاکمیت ہے اس بادشاہ کی، پورا نظام اس کے تحت ہے، یہ دین الملک ہے. یہاں سے ایک دم چھلانگ لگائیے، دین اللہ کیا ہے؟ عجیب بات یہ ہے، قرآن مجید میں یہ دین الحق 3 جگہ آیا اسی آیت کے ضمن میں، اور 3 ہی جگہ دین اللہ آیا ہے. ایک تو سب کو یاد ہوگا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، سورہ نور میں آیا ہے کہ زانی اور زانیہ کو سزا دو، کوڑے لگاؤ، اور دیکھو اللہ کے اس قانون میں، اس قانون کے تحت حد جاری کرتے ہوئے ان کے لیے کوئی رحم کا جذبہ جو ہے تمہارے اندر پیدا ہو کر آڑے نہ آ جائے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِینِ اللَّهِ، دین اللہ کی کیا معنی؟ اللہ کا قانون، اللہ کی قائم کردہ اور متعین کردہ حد. تم اللہ سے بڑھ کر شفیق اور ودود نہیں ہو، تم اللہ سے بڑھ کر رحیم نہیں ہو. جب اللہ نے اس جرم کی یہ سزا مقرر کی ہے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِینِ اللَّهِ، اور اگر یہ سمجھتا ہے کوئی شخص کہ بڑی وحشیانہ سزا ہے، تو گویا کہ وہ یہ مدعی ہے کہ میں اللہ سے بڑھ کر خلق کے حق میں ودود بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، شفیق بھی ہوں. اور ایک مرتبہ سورہ آل عمران میں آیا، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کر رہا ہے. اب یہ دین اللہ اور دین الحق، اس کو اچھی طرح ذہن میں متعین کر لیجئے. وہ نظام زندگی جو اطاعت خداوندی کے اصول پر قائم ہے، مطاع مطلق انسان، جس میں انسان کا حاکم نہیں، نہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا حاکم، نہ انسان خود اپنا حاکم، دونوں کی نفی. ابھی تک انسان کی سوچ جتنی بلند گئی ہے، آزادی کا تصور یہ ہے کہ کوئی انسان، کوئی قوم دوسرے انسان، دوسری قوم کے حاکم نہ ہو. لیکن اپنی حاکمیت، یہ تو گویا کہ اب تک تو معراج ہے ہماری سوچ کی، ہماری اجتماعی سوچ جو ہے اس کی معراج یہی. جمہوریت وہ تو گویا کہ سب سے اعلیٰ قدر ہے اس دور کی، جس میں پاپولر سوورنٹی ہے، عوامی حاکمیت. قرآن اس کی بھی نفی کرتا ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی متانعات. چاہے وہ خود ہو، ایک قوم اپنے اوپر خود حکومت کی دعوے دار ہو، یہ بھی اتنا ہی بڑا شرک جتنا کہ کوئی اور شخص کسی پر حاکمیت کا دعوے دار ہو کر آ جائے. ان میں نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. دین اللہ کیا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کی بنیاد پر پورا نظام زندگی قائم ہو جائے. اور اسی کو قرآن اس طرح بھی تعبیر کرتا ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. یہ الفاظ 2 جگہ آئے ہیں سورہ بقرہ میں، تو کلہ کا لفظ نہیں ہے،
قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. اور سورہ بقرہ کے فوراً بعد ترتیب نزولی میں آتی ہے سورہ انفال. ترتیب مصحف میں خاصا فاصلہ ہے، ترتیب نزولی میں متصل ہے. وہاں یہ الفاظ اور اضافے کے ساتھ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کا ہوگا. اس سے بکھرے نہ رہیں. زندگی کا اتنا حصہ اللہ کی اطاعت میں، اتنا اپنی مرضی سے، اتنا زمانے کے چلن کے مطابق، اتنا بازار کے رواج کے مطابق. یہ سب سے بڑا شرک ہے. یہ دین بٹ گیا ہے. زندگی کا ایک حصہ دین اللہ میں، ایک حصہ دین نفس میں، ایک حصہ دین رواج یا دین قانون جو بھی دنیا میں چل رہا اس میں. اس سے بڑا شرک اور کوئی نہیں. یکون الدین کلہ للہ، پورا کا پورا دین اللہ کے لیے. اس لفظ دین پر ایک اور اعتبار سے بھی غور کیجئے. یہ عجیب باتیں ہیں. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، پورے قرآن مجید میں لفظ شہید اس معنی میں نہیں آیا، اور جو معنی کے فوراً ہمارے ذہن میں آتے ہیں لفظ شہید کے سنتے ہی. اسی طرح پورے قرآن مجید میں پورے ذخیرہ احادیث میں مذہب کا لفظ نہیں آیا جس معنی میں ہم اسے بولتے ہیں. قرآن میں تو لفظ ہے ہی نہیں مذہب، سرے سے نہیں. مفہوم اور معنی کی بات نہیں کر رہا، سرے سے نہیں. ہمارے ہاں مذہب، آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام. اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے. زیادہ صحیح کہنا چاہے تو یوں کہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ ایک کامل دین ہے. مذہب ایک جز ہے، وہ انسانی زندگی کے صرف ایک گوشے سے بحث کرتا ہے. کچھ اعتقادات ہیں، کچھ ریچولز ہیں، رسومات ہیں. اور جدید سیکولر، انتہائی سیکولر ذہن بھی اس کی نفی نہیں کرتا. آپ کرسچین ہو ٹھیک ہے، آپ جو چاہے عقیدہ رکھیں، جو چاہے آپ اپنے ریچولز ادا کریں، اجتماعی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ مسلمان ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ عیسائی ہیں، اپنے اپنے عقیدے رکھیے، اپنی اپنی کوئی کرنا چاہے پوجا پاٹ جس طور سے چاہے کر لے. کچھ پرسنل لا بھی اپنے اپنی حد تک کر لیجئے، لیکن لا آف دی لینڈ اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوگا. نہ اسلام سے، نہ کرسچینٹی سے، نہ عیسائیت سے، نہ بدھ مت سے، کسی سے نہیں. وہ تو خالص لوگوں کی آزادانہ مرضی پر، سوورینٹی آف دی پیپل کی بنیاد پر طے ہوگا کہ لا آف دی لینڈ کیا ہے. یہ ہے سیکولرزم. سیکولرزم کے معنی مذہب کی نفی نہیں ہے. مذہب کا تو اس بات کرتا ہے سیکولرزم، نفی کرتا ہے دین کی. مذہب کو تو مانتا ہے. اسی لیے تو ہندوستان جو بہت ہی دعوے کیا کرتا ہے تو یہ کہتا ہے ہمارے یہاں مذہبی آزادی سب کو ہے. تو اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. اور دین کے بارے میں یہ بات جان لیجئے آپ، وہ تشبیہ جو ہے کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتی. ایک ملک میں، ایک جگہ پر، ایک خطہ ارضی پر دو نظام بیک وقت نہیں قائم ہو سکتے. مذہب 10 بھی رہ سکتے. مذہب 10 ہے ہندوستان میں، ہو سکتا ہے 20 ہو. نظام ایک ہے. تو اسلام دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام افغیر دین اللہ یبغون ویدخلون فی دین اللہ افواجا. میں نے یہ ساری وضاحت کیوں کی؟ اگلا ٹکڑا دیکھیے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ. اب دیکھیے دو چیزیں دے کر بھیجا گیا حضور کو. پہلی چیز کا تقاضا ہے ابلاغ، تبلیغ، قرآن پہنچا دیجئے. یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے اس کو پہنچا دیجئے. اگر پہنچانے میں کوئی کمی ہو گئی بالفرض محال تو یہ فریضہ رسالت میں کوتاہی شمار ہوگی. بڑی سخت آیت ہے. لوگوں کو پسند ہو ناپسند ہو، یہ آپ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ میں بات کہوں گا تو کیا ہوگا، طوفان کھڑا ہو جائے گا. یہ بات میری کیسے قبول کی جائے گی؟ اس بات کے خلاف تو ایک
مخالفت کا ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا، اس کی سوچنے کی اجازت نہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اس میں کسی شوشے کا فرق بھی آپ نہیں ڈال سکتے۔ میں نے کئی دفعہ سنائی ہے وہ آیت، مجھے وہ مقام بہت عزیز ہے کہ کہا گیا، سورہ یونس میں آیا ہے یہ، کہ کہا گیا کہ ایسے بے قرآن غیر ھذا بدل ہو، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن بڑا سخت ہے، ریجڈ ہے، ان کمپرومائزنگ، آخر کچھ لے دے کر بات بنے گی۔ آپ چاہیں کہ اپنی بنوا لیں کل کی کل، یہ نہیں ہو سکتا۔ مصالحت کے ہم خواہش مند ہیں، لڑائی نہیں چاہتے، لیکن کچھ اس میں ترمیم کیجیے، یا اس کو بدل دیجیے یا کوئی اور قرآن لے آئیے۔ جواب دلوایا گیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر دوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو الہدا کے سلسلے میں، یہ چونکہ مکی صورتوں میں یہ مضمون بار بار آیا ہے، اس قرآن کو پہنچائیے، اس کی تبلیغ کیجئے، اس کی اشاعت کیجئے، اسی سے تبشیر کیجئے، اسی کی تذکیر کیجئے، ذکر بالقرآن من یخاف وعید ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی یہاں پر اعادے کی ضرورت نہیں، الہدا دے کر بھیجے گئے تاکہ اس کو پہنچا دے جیسا کہ پہنچانے کا حق ہے، اور دین حق دے کر بھیجے گئے تاکہ اس کو غالب کرے پورے کے پورے دین پر۔ یہ نظام قائم ہونے کے لیے آیا، یہ نظام حجت اسی وقت بنے گا جبکہ اس کو قائم کر کے دکھا دیا جائے۔ اس کا تعلق ہے وہ جو کل میں نے دوسری بات عرض کی تھی۔ اب بہرحال یہ چونکہ سلسلہ تقاریر ہے، اس طرح ذہن میں ان کڑیوں کو آپ جوڑتے جائیے کہ نوع انسانی نے ایک دوسرا سفر طے کیا، ایک عقلی بلوغ اور ایک اجتماعی شعور کا بلوغ۔ وہ قبائلی زندگی، اس کے بعد وہ شہری ریاستیں، پھر وہ بڑی عظیم مملکتیں، اور اس دور کا آغاز ہو رہا تھا جبکہ انسانی زندگی پر اجتماعیت کی گرفت ہماگیر ہو جانے والی تھی۔ ایک سادہ سی مثال سے میں آپ کو سمجھا دوں میری اس بات سے مطلب کیا ہے اس کا۔ آپ کا ایک خاص نقطہ نظر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ مسلمان جینا اور مرنا چاہتے ہیں، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی اسی رخ پر پروان چڑھائیں، لیکن کیا کریں گے، بے بس۔ ایک پورا نظام ہے، اس نظام کے تحت تعلیم کا سارا یہ پورا نقشہ بنا ہے، اس کے تحت اس کا نصاب معین ہوتا ہے، بڑے بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو تعلیمی پالیسیاں مرتب کرتے ہیں، نصاب کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں بہت اعلیٰ سطح پر۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ مجبور ہیں 999 کیسز میں آپ مجبور ہیں کہ اپنے بچے کو نظام تعلیم کے حوالے کریں، اس کے بعد آپ کی مرضی کو کوئی دخل نہیں، آپ کی چاہت اور پسند و ناپسند کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ دیکھتے رہیے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بچے الحاد اور مادہ پرستی ان کے اندر سرایت کرتی جا رہی۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، اور آپ کے لیے سوائے گھٹن کے، سوائے بے چینی کے، سوائے کوفت کے اور آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ صرف ایک راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، بالکل اپنی منزل کو معین کر لے کہ دنیا سرے سے مطلوب نہیں، اس کا فیصلہ کر لے انسان تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آخری فیصلہ، یہ انتہائی فیصلہ کرنے کی ہر ایک شخص میں ہمت نہیں ہوتی۔ یہ تو 1000 میں سے ایک کر لے گا، لاکھ میں سے ایک کرے گا، بلکہ 1000 میں سے بھی ایک نہیں۔ اس نظام تعلیم سے بالکل کٹ جائیں۔ اور یہ وہ بات تھی، میں عرض کر دوں آپ سے، یہ جو انگریز کی آمد کے بعد ہمارے ہاں جو اختلاف رائے ہوا ہے، ایک رائے یہ تھی کہ انگریزی پڑھو پیچھے رہ جاؤ گے دنیا میں، اگرچہ وہ رائے بھی خلوص پر مبنی تھی، مسلمانوں کا اخلاص اس میں یقیناً موجود تھا۔ دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں، بالکل زمانے سے کٹ جائیں، کوئی پرواہ نہیں،
दकियानूसी करार पाए कोई परवाह नहीं, जमाने का साथ न दे सके परवाह नहीं, लेकिन इस तालीम के साथ, इस निजाम के साथ ताउन नहीं करें। अब दोनों के अपने मेरिट्स हैं और अपने ही दोनों के कमजोरियां भी हैं, कमियां भी हैं, लेकिन बहरहाल फर्क वही है, ज़हन में रखिए। लेकिन कितने लोग थे जो उधर गए? पूरी कौम जो है उसका पूरा धारा है वो इधर निकल गया, इसलिए कि इधर रोटी का टुकड़ा लटका हुआ था। मैट्रिक पास करेगा, क्लर्क हो जाएगा, बीए एमए कर लेगा, वकील बनेगा, कुछ और हो जाएगा, डॉक्टरी कर लेगा, एक कैरियर है, रोशन कैरियर है। और दीन के लिए करेगा तो क्या करेगा? मस्जिद की इमामत। और ये मस्जिद की इमामत अब तो आकर कुछ स्टेटस उसका बन गया है, अब तो ग्रेड्स भी मुअय्यन है इम्मा के भी, और बाकायदा शराइत जो है मुलाजमत की वो तय होती है। वो दौर वो था जबकि बिल्कुल मोहल्ले की रोटियों के ऊपर आदमी बसर करके मस्जिद का इमाम बन सकता। कौन करता था? ये है वो निजाम। फिर ये मैं अर्ज कर चुका कि ये निजाम जो है, इसकी पेचीदगियां, इसके मसाइल, इनफरादी जिंदगी की इतनी पेचीदगियां नहीं है जितनी कि इस निजाम इज्तिमाई की पेचीदगियां। फर्द को जरा सी अहमियत दीजिए, इज्तिमाइयत जो है वो मुतासिर होती है। इज्तिमाई मसलहतों का ज्यादा लिहाज कीजिए, इनफरादी आजादी और हुर्रियत जो है वो पामाल होती है। नुक्ता अदल कहां है? सरमाए को थोड़ी सी उसकी हिम्मत अफजाई कीजिए। मजदूर पिसता है जुल्म की चक्की में, मजदूर की थोड़ी सी पुष्ट बनाई कीजिए तो सरमाया जो है शाही हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता, सरमाया कारी नहीं रहती। नुक्ता अदल कहां है? मर्द को कव्वामियत भी दे और औरत को स्टेटस भी मिले। ये तवाजुन जो है ये सिर्फ अल्लाह के दिए हुए दीन में मुमकिन है और कहीं नहीं। जाती मिल्कियत भी हो, पर्सनल इंसेंटिव भी हो, और फिर ऊंच और नीच इतनी ना पैदा हो सके जितनी कि एक किसी सरमायादाराना निजाम में होती है। ये एतदाल सिवाय दीन हक के और कहीं नहीं मिल सकता। आजादी भी हो, हुर्रियत भी हो, तनकीद की आजादी भी हो कि एक देह दरवेश खड़ा हो और कहे उमर फारूक से ला समा वला ता। एक बुढ़िया खड़ी हो जाए, चैलेंज कर दे कि ये क्या ऑर्डिनेंस आपने नाफिज कर दिया है, हमारे मेहर के ऊपर कोई हद ना अल्लाह ने मुकर्रर की ना उसके रसूल ने, ऐ उमर तुम कौन होते हो उस पर हुदूद कायम करने वाले? और उमर ये कहे कि आज एक बुढ़िया ने उमर को दीन सिखाया। आजादी का ये आलम हो, साथ वो मुसावात भी हो कि सफर कर रहे हो हजरत उमर फारूक बैतुल मुकद्दस का, और वो सरकारी सफर था, बैतुल मुकद्दस का चार्ज लेने जा रहे थे, कोई जाती सफर नहीं था। और कोई ताइफा बड़ा और कोई एंटूरेज और कोई खदम व हशम, कुछ नहीं, एक ऊंट और एक गुलाम। एक मंजिल खलीफा वक्त अगर सवार है तो गुलाम ने नुकेल पकड़ी हुई आगे चल रहा है, और अगली मंजिल पर वो गुलाम ऊपर बैठा हुआ, खलीफा वक्त नुकेल पकड़े हुए आगे चल रहा है। इन दोनों चीजों को लाना, यहां तो यह है कि मुसावात लाइए तो आजादी खत्म, आजादी लाइए तो मुसावात खत्म। यह दीन हक है कि जो इन तमाम के माबैन एक तबादुल पैदा करता है। ये बातें जो अभी मैंने अर्ज की, सोचिए अगर कोई शख्स सिर्फ नजरी तौर पर कहे कि ऐसा मुमकिन है, मर्द कव्वाम भी हो और औरत फिर भी जूती की नोक न बने, उसको हुकूक हो, उसका स्टेटस हो, उसको पूरी एक मुकम्मल शख्सियत दी जाए, आजादी भी हो और मुसावात भी हो, इन दोनों चीजों को बैक वक्त जमा करना, आप अगर नजरी तौर पर कहेंगे तो मालूम होगा कोई फौरन कहेगा यूटोपिया है, ख्याली जन्नत है, होने वाली बात नहीं। जब तक कि उसको कायम करके उसको चला कर न दिखा दिया जाता, और वो है फर्ज मनसबी ले युज़हिरहू अला दीन कुल्ली।
کتاب کا دیا جانا اس کا تقاضا تو پورا ہو گیا کہ کتاب کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ مکی صورتوں میں اس قدر کثرت سے آیا ہے کہ اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ دین حق جو دیا گیا ہے آپ کو، اس کو نافذ کرنا، غالب کرنا، قائم کرنا، چلا کر دکھانا، یہ فرض منصبی ہے، تب حجت قائم ہوگی نوع انسانی۔ یعنی وہ جو بنیادی مقصد تھا بعثت انبیاء کا، اب اس کو ذہن میں رکھیے، اتمام حجت، وہ اتمام حجت اس دور کے اعتبار سے کہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی تھی، صرف اسی طریقے پر ہو سکتا تھا کہ صرف انفرادی ہدایات نہ ہو، صرف اخلاقی تعلیمات نہ ہو، صرف نظری طور پر کوئی چیز پیش نہ کر دی جائے، ایک مکمل نظام زندگی دیا جائے اور اس مکمل نظام زندگی کو عملاً قائم کر کے چلا کر دکھا دیا جائے، تب حجت قائم ہوگی نوع انسانی پر۔ یہ اتمام حجت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔ اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، دیکھیے بڑا فرق ہے وعظ اور نصیحت میں اور کسی غلط نظام کو بے خوبن سے اکھیڑ کر صحیح نظام کو قائم کرنے میں، بڑا فرق۔ ز عشق تاب صبوری ہزار فرسنگس، باز کہیے، نصیحت کیجیے، کہیں ایسا بھی ہوگا کہ آپ کا استہزاء ہو، مذاق اڑایا جائے، کہیں گلے میں ہار بھی ڈالے جائیں، آؤ بھگت بھی ہوگی، دعوتیں بھی ہوں گی، لوگ اپنی نگاہیں بچھائیں گے قدموں میں، لیکن یہ کہیے کہ سیدھے ہو جاؤ، ظلم کو ختم کرو، عدل قائم کرو، سب اللہ کے بندے بن جاؤ، کوئی کسی کا آقا نہیں، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، کونوا عباد اللہ اخوانا، کوئی اونچ نیچ نہیں، سب اللہ کے بندے بنو اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ سارے مفادات جو حضور نے آخری خطبے میں ارشاد فرمائے، تحت قدمی ہاتین، آج میرے ان دو قدموں تلے، سارے غرور نسب کے، سارے اپنی شرافت کے تصورات، برتری، اعلی مرتبہ ہونے کا خیال، مفادات، ربا، سرمایہ کے اندر جکڑ لینا نوع انسانی کو، تحت قدمی ہاتین، یہ نظام بدلنے کا جہاں آئے گا داعیہ، یہ معاملہ کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں ہوتا۔ جن کے مفادات پر زد پڑتی ہے، جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، وہ کبھی برداشت نہیں۔ اسی لیے ان دو مقامات پر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اس دین کو قائم کرنا فرض منصبی ہے، نافذ کرنا، غالب کرنا، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند، ناپسند ہونا ان کے مشرک ہونے کا لازمی تقاضا ہے، وہ مخالفت کریں گے، قدم قدم پر روڑے اٹکائیں گے، راستے میں کانٹے بچھائیں گے، سر پر راکھ ڈالیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی، شیب بنی ہاشم راستے میں آئے گا، یوم بدر اور یوم احد اور یوم احزاب اور یوم حنین سارے پر آئے گا، لیکن اس دین کو غالب کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، قائم کرنا۔ اس کا ذرا تصور کیجئے، سورہ شورى میں یہ الفاظ آئے ہیں، فَلِذَلِكَ فَادْعُ، پہلے یہی مضمون آیا ہے، ذرا الفاظ بدلے، ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، مسلمانوں جو دین تمہیں دیا گیا، دین حق اس لیے دیا گیا، اسے قائم کرو، اور اس کے بعد حضور سے کہا گیا فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس موقف پر ڈٹے رہو، اسی کی طرف بلاتے رہو،
اسی کی دعوت دو. ولا تتبع اهواهم، ان کی خواہشات کی پیروی مت کرنا. یہ اس دور میں آیات نازل ہوئی ہیں جب اہل مکہ پرسیکیوشن کے تمام حربے آزمانے کے بعد مایوس ہو کر اب مصالحانہ پیشکشیں کر رہے تھے. بادشاہت بھی خود پیش ہے، دولت بھی پیش ہے، جہاں شادی کرنا چاہے اشارہ کر دیجئے. یہ پیشکشیں اس وقت ہوئی ہیں جب انہوں نے دیکھ لیا تشدد ناکام ہو چکا ہے. اس وقت یہ جواب دلوایا گیا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. میں واعظ بن کر نہیں آیا ہوں، میں اس نظام عدل کو قائم کرنے آیا. صرف نصیحت کر دینا اور واز کہہ دینا نہیں ہے، اس نظام کو بالفعل قائم کرنا ہے میرا فرض منصب. یہ ہے ختم نبوت اور اتمام رسالت کا وہ مقام جس کو نہ اپنے سمجھے نہ غیر سمجھے. یہ جو پوری جد و جہد ہمیں 23 سالہ نظر آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب میں ایک لفظ جان بوجھ کر بول رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ اصطلاحات، نئی اصطلاحات، اس کو استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ کسی دور کی اصطلاحات میں بات نہ کی جائے تو اس دور کے لوگوں کے ذہنوں تک ابلاغ نہیں ہوتا، بات پہنچتی نہیں. ہر دور کا ایک سانچہ ذہن کا بن چکا ہوتا ہے، وہ کچھ اصطلاحات کے حوالے سے سوچتا ہے. آپ 400 برس پہلے کی اصطلاحات استعمال کیجئے، وہ بات اوپر اوپر سے گزر جائے گی، وہ ذہن کے اندر سانچے وہ نہیں ہے جو اسے قبول کرے. اس لیے یہ ڈائلیما ہے. جدید اصطلاحات کی مدد لیے بغیر چارہ بھی نہیں، لیکن بالکل یا انہی کو اوڑھنا بچھونا بنانا نہیں چاہیے. اس لیے کہ جدید اصطلاحات کا اپنا ایک مفہوم بھی ہوگا جو آپ اس سے جدا نہیں کر سکیں گے. کوشش یہ کیجئے کہ لوگ اصل اصطلاحات قرآن و سنت کی جو ہے انہی کے حوالے سے سمجھیں، لیکن ابتداءً ابلاغ ذہنی کے لیے جدید اصطلاحات کا استعمال نہ گزرے. اس تمہید اور معذرت کے بعد لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ حضور کی 23 سالہ جد و جہد ایک عظیم انقلابی جد و جہد، ایک نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر دوسرا نظام برپا کرنا. انقلاب صرف بات سے کبھی نہیں آتا، انقلاب کے اپنے تقاضے ہیں. اس میں تصادم ہوگا، اس میں کشمکش ہوگی، اس میں قدم قدم آگے بڑھا جائے گا. ایک قوت قدم بقدم آگے بڑھتی ہے اور دوسری قوت قدم بقدم پسپائی اختیار کرتی ہے. یہ انقلابی جد و جہد جو ہے یہی ہے جو نہ مستشرقین کی سمجھ میں آئی، نہ مغربی مورخین کی سمجھ میں آئی، اور ہم نے بھی سیرت مطہرہ کو اس کے حوالے سے بالکل نہیں سمجھا. دعوت کے نتیجے میں جو قبول کریں ان کو ایک منظم جماعت بنانا، ایک منظم قوت بنانا، اپنے پیش نظر انقلاب کی مناسبت سے ان کی تربیت کرنا، اور پھر معاشرے سے اس کو ٹکرانا، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اس قائم نظام کو اکھاڑ کر اس نظام کو، نظام عدل کو جو بھی کسی کے سامنے ہے قائم کرنا. اس کے کچھ تقاضے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اسی کے حوالے سے سمجھنا پڑے گا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ ختم نبوت، ختم رسالت، اتمام نبوت، تکمیل رسالت کا تقاضا ہے. اور حضور کی بعثت کا یہ وہ خاص مقصد ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کسی اور نبی اور رسول کے لیے نہیں آیا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا. اور آپ کی 23 سالہ جد و جہد کا حاصل یہ ہے، ایک طرف وہ کہ الہدیٰ پہنچا دی گئی، نظری طور پر بھی عملی طور پر بھی، دوسری طور پر وہ دین حق عملاً قائم کر دیا گیا.
وہ کیسے قائم کیا گیا، کن کن مراحل سے گزر کر کیا گیا، اس انقلابی جد و جہد کے خط و خال کیا ہیں، اس کے نمایاں مقامات و مراحل کیا ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ انقلابی جد و جہد کا ایک اجمالی خاکہ انشاءاللہ العزیز میں کل آپ کے گوشے گزار کروں گا. یہ کہ سیرت کا یہ صحیح فہم جو ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یا تو ایک ما فوق البشر، ایک آرٹیکل آف ورشپ کی حیثیت سے سیرت النبی کو طاق میں سجا دیا گیا ہے، جس سے اتباع کا جذبہ نہیں ابھرتا. بقول مولانا مفتی محمد حسین نعیمی کہ جو حضور نے کیا وہ کرنے کا جذبہ بیدار ہو. اگر حضور نے دین کو قائم کیا اور نافذ کیا اور غالب کیا تو ہم بھی کریں. یہ اسی وقت ہوگا جب کہ وہ ایک انسانی سطح پر اس جد و جہد کا ایک خاکہ سامنے آتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے. اس کے لیے انشاءاللہ تعالی کل جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنی امکانی حد تک میں بیان کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.